بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں محمد اکمل ملک۔ آج ہم کچھ مختلف موضوعات پہ بات کریں گے۔ جنگ کی اگر ہم بات کریں تو جنگ کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی ایک انسانی تاریخ، لیکن جنگ مختلف ارتقائی مراحل سے ہوتا ہوا سیال خاندان کے ساتھ آ کر جڑ گیا۔ اگر ہم جنگ کا ذکر کریں تو ساتھ ساتھ ہمیں سیالوں کا ذکر بھی کرنا، اور ہمارے ساتھ آج ایسی ہی سیاسی شخصیت موجود ہیں جو سیال خاندان سے ہیں، ان کا سیاست سے بھی تعلق ہے۔ تو آج ہم یہ چاہیں گے کہ ان سے ایک تو سیال خاندان کی تاریخ کے حوالے سے بات کریں، یقینی طور پہ ہم سیاست پہ بھی بات کریں گے۔ تو آج کا ہمارا یہ پروگرام دو حصوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلا حصہ جو ہم آج آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس میں ہم سیال خاندان کا ارتقاء اور 350 سال، تقریباً 360 سال کی جو سیالوں کی جو جنگ پہ حکمرانی رہی یا دور اقتدار رہا، اس پہ ہم پہلے حصے میں بات کریں گے، اور دوسرے حصے میں ہم نواب خرم خان سیال صاحب کی سیاست پر اور ان کے والد صاحب کی سیاست پہ بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں نواب خرم خان سیال صاحب۔ خان صاحب کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اکمل، بالکل خیریت سے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ شکر۔ اچھا، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ سیالوں کے ساتھ جنگ کا ذکر نہ ہونا اور جنگ کے ساتھ سیالوں کا ذکر نہ ہونا ایسا کچھ لگتا نہیں ہے، ہمیں تاریخ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے۔ تو جنگ میں سیالوں کا دور کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، کیا سیال یہیں اسی خطے سے تھے یا کہیں باہر سے آئے؟ تو ذرا سا ہمیں تھوڑا سا ایک اوور ویو دیجیے گا سیال خاندان کے حوالے سے، کہ سیال جو ہے کب، کیسے، کہاں جنگ میں آئے اور سیالوں کے کتنے حکمران رہے، اس حوالے تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا۔ جی، میں جو ہے نا جی اپنی بات شروع یہاں سے کروں گا کہ تاریخی پس منظر میں پہلے تو یہ میں بتاتا چلوں کہ پہلے سیال تھا کون جی۔ سیال ایک راجپوت تھا جی۔ یہ ہندوستان جو ہے اس میں راجپوتوں کے جو ہے چندر، سوم جو ہے بنسی جو ہے، اور سورج بنسی راجپوتوں سے یہ تھے۔ چندر بنسی اور سورج بنسی راجپوتوں کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے جی، اور وہ تاریخ کے پس منظر میں یہ مطلب ہے کہ ان کے جو ہمارے جو آبا و اجداد ہیں وہ راجپوتوں کے اس شاخ میں سے تھے جس، اور اس میں ایک جو مشہور جو ہے وہ ہو کے گزرے ہیں کو راجہ بڑائچ جو ہے وہ 1323 سن جو ہے وہ اپنا قبل از مسیح جی، جنہوں نے شہر بڑائچ کا جو ہے نا وہ بنیاد بھی رکھی۔ مہا بھارت میں اس کی واضح مثال ملتی ہے۔ اور یہ پنوار، بلکہ ایک زمانے میں یہ چیز مشہور بھی ہوئی جی کہ جو ہے جو یہ پنور، لفظ پنور بھی ہے، پنوارو بھی ہے، کہ یہ پنوار جو ہے راجپوت، یہ پوری آدھی دنیا جو ہے، آدھی دنیا پر پنواروں کی حکومت ہے۔ صحیح۔ یہ مہا بھارت میں یہ چیز بھی موجود ہے جی۔ ویسے تو جتنی آپ دیکھیں نا، جتنی قومیں آئیں، جتنی قومیں ہیں، وہ 400-500 سال کی تاریخ میں کچھ تھوڑا بہت اپنی چیزوں کو کہیں نہ کہیں چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ راجپوتوں کی وہ واحد جو یہ راجپوت ہیں، ان کے 7.5 لاکھ سال کی ان کی تاریخ ملتی ہے جی۔ تاریخ میں یہ 7.5 لاکھ تاریخ میں ملتی ہے۔ جو راسیال ہے جی، راسیال جو ہے یہ 1230 دارا نگری ہندوستان میں یہ علاقہ ہے جی، نورپور اور الہ آباد کے درمیان میں یہ واقع۔ یہاں یہ رائے شنکر جو ہے وہ وہاں سے چل کے جو ہے وہ جون پور میں، جس میں اب جون پور بھی اسے کہتے ہیں، وہ وہاں جا کے اب اپنی سکونت اختیار کر لیتے ہیں جی۔ وہاں پہ اس سے جو ہے وہ اس کے 3 بیٹے ہوتے ہیں، جس کو ہم تاریخ میں سیو، ٹیو اور گھیوج، سیو سے سیال، ٹیو سے ٹیوانے اور گھیو سے پنڈی گھے والے گھے جی، یہ اس کی تھے۔ یہ تاریخ میں جو ہے نا جی اپنا بڑے واضح جو ہے نا اس الفاظ میں ہے۔ سیال، راہ سیال جو ہے یہ سلطان علاؤ الدین غوری، سلطان علاؤ الدین
غالب اس وقت راجپوتوں کے درمیان کافی سارے جو ہے نا وہاں پہ جو جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، اور جس طرح ہوتا ہے علاقے میں پھر آبادی اور جیسے جیسے بڑھی اور اس طرح، تو وہاں سے پھر کچھ راجپوتوں نے جو ہے وہ ہجرت کی اور دوسرے علاقوں کی طرف آگے چلے آگے. تو راز سیال جو ہے وہ یہاں پہ اس خطے میں حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے نا ان کے جو ہے وہ نگری میں وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں جی، اور مشرف با اسلام ہوتا ہے جی. وہاں پہ بابا صاحب کے پاس کچھ عرصہ ان کی صحبت میں، اور اسلام قبول کیا تھا اس لیے ان کی صحبت میں رہے اور ان سے، لیکن کچھ عرصہ کے بعد بابا صاحب نے انہیں ایک بشارت دے کر ان کو رخصت کیا جی. ان کو بابا صاحب نے ان کو جو بشارت دی، اور ساتھ بلکہ ان کا بابا صاحب کا ایک فقیر بھی اور مرید جسے آپ کہہ لیں فقیر، تو وہ بھی ساتھ جوہتا جو ہے وہ بھی ساتھ سیال کے ساتھ رخصت کیا. اور سیال کے ساتھ اس وقت ایک برہمن بھی جو پیچھے سے ساتھ آیا تھا جون پور سے، وہ ساتھ وہ بھی ایک ساتھ تھا اس کے ساتھ. اور اس تو جو ہے وہاں سے بابا صاحب نے بشارت دے کے سیال کو رخصت کیا، اور بابا صاحب نے یہ جو بشارت دی اس میں سوچتے کہ تیرا نکاح ایک نہایت ہی شریف گھرانے میں تیرا نکاح ہوگا، اور تیری مسکن اور تیری حکومت دریائے جہلم اور چناب کے درمیان یہاں وسط میں ہوگی تیری. اور اسی گرد و نواح جو بھی ہے علاقہ اس میں سارے میں یہ بابا صاحب کی بشارت ہے. لہذا سیال اسی لیے کچھ عرصہ اور کچھ جو یہ عرصہ تھا، یہ سیال انہی علاقوں میں جن میں آج کل ہم اسے کہتے ہیں، اور راستے میں آپ کو پتہ ہے جو علاقہ اس میں آتا ہے سیال کوٹ بھی بعد میں مشہور ساہیوال کے بہت سارے علاقے اس طرح بہت سارے علاقے میں اس میں بہت سارے، اگر یہ چلیں تو ایک لمبا چیپٹر ہے کہ وہ کہاں کہاں ہر ایک کا پورا ایک باب ہے. جنگ کی حد تک بات کریں گے، اس طرح ہم بات کریں تو منڈی بہاؤدین اس علاقوں میں وہ آپ کو پتہ ہے. لیکن میں اس کو مختصراً اگر میں جو تھوڑا اس میں کروں کہ جب یہ بابا صاحب کی کیونکہ بشارت تھی جہلم اور چناب کے گرد و نواح میں اور اسی ایریا، تو رائے سیال خاندان جو رائے سیال تھے وہ یہاں پر آ کر آباد ہوئے. رائے سیال پھر یہاں پہ آ کے آگے ان کی جو ہے نا وہ نسل چلی. اور رائے سیال کی اب جو زیادہ اولاد بڑی وہ کچھی اور اس کے علاقے میں جو کچھی کا علاقہ گنا جاتا ہے، اور اس کے علاقے میں یہاں سے اس کی لوگوں کو ذرا آسانی رہے. کچھی کے علاقے میں کون کون سے علاقے مطلب اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھی، دیکھیں کچھی کے علاقے میں یہ 18,000 سے لے کے جتنا بھی تھل کا ایریا آتا ہے جی یہ اس کے درمیان جتنا بھی یہ ایریا جو آتا ہے نا جی، یہ سارا اس وقت جو ہے یہ سیال خاندان جو ہے یہاں پہ یہ بڑا، اور یہ اسی طریقے سے اس میں مختلف علاقے جو بھی ٹھیک ہے وہ پھر آگے چلتے ہیں وہ بہت بڑی تفصیل ہو جائے گی. بالکل جی زیادہ. تو یہ یہاں پہ سیال جو ہے نا جی آ کے، تو یہ اس کے بعد یہ تھوڑا سا میں یہاں بتاتا چلوں کہ جیسے ہی وہ اپنی ان کی جو ہے وہ آبادی وہ بڑھی اور وہ زیادہ، تو ایسا ایسا پھر وہ آ کے دوآبہ علاقہ جو یہ دوآبہ دریا چناب اور جہلم کے درمیان، جس میں یہ موضع کوٹ بیرام اور یہ علاقہ پیر کوٹ کا اور یہ اس معاملہ یہ سارے ایریا اور مسن کا جو علاقہ ہے یہ سارا بیچ میں یہ لیکن ایک بہت بڑا جس طرح ڈیزاسٹر آپ کہیں کہ ایک بہت بڑا اس وقت بھی جس طرح اب یہ دریا آتے ہیں اور سیلاب وغیرہ آتے ہیں، تو اس وقت بھی یہ ایک علاقہ خاص جو ہے وہ دریا برج بھی ہوا، اور پھر انہوں نے تھوڑا تھوڑا آہستہ چل کے یہ ان کے کنارے چناب کے کنارے اور یہاں سے نکل کے اپنی جو ہے جس طرح ہم جنگ سٹی میں اب آ کے اور یہ تو یہ ایسے یہ ایک تاریخی پس منظر میں یہ چلتا ہے. اچھا سیال خاندانوں میں تقریباً جو ہے 18 کے قریب حکمران آیا اگر میں ٹھیک ہوں تو مطلب یہ 18 حکمرانوں نے تقریباً 350 سال حکومت کی اس جنگ کی اس دھرتی پہ. اور یہ جنگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس جنگ میں سے بہت سارے اضلاع ملے گا، تقریباً میرے خیال میں کوئی 8 سے 10 ایسے اضلاع ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے جنگ کے کسی نہ کسی علاقے میں سے ان کا علاقہ شامل ہوا. تو یہ 18 سیال حکمران تھے. تو ان کے دور حکومت کو آپ کیسا دیکھتے ہیں اور یہ کیسا دور حکومت رہا؟ ہم نے بہت سارے تاریخی حوالے بھی دیکھے، بہت ساری چیزیں بھی دیکھی، بہت سارے مدنظر بھی دیکھے. تو اس طرح آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل جی، یہ جو وقت تھا نا جی، یہ جنگ کی تاریخ میں سمجھتا ہوں یہ سیالوں کا نہیں، یہ جنگ کے لیے ایک یہ جنگ کی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ اور باب ہے جی. میں اکیلے سیالوں کا ذکر یہاں نہیں کروں گا، میں جنگ اور سیال اکٹھا
میں اس اور یہ نام آتے بھی اکٹھے ہیں جی ایک دور میں ہم باہر سنا کرتے تھے کہ جھنگ سیالہ، بالکل میں یہ نام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. بالکل جی. میں اسی بات کو تھوڑا آگے چلاتے ہوئے اسی کہوں گا کہ یہ جھنگ کے لیے ایک سنہرا باب تھا. میں نے یہ جو اس سے آگے ہمارا یہ سب سے پہلا آتا ہے کہ آپ نے کیونکہ اب سوال مجھ سے پوچھا، اس میں تھوڑا سا میں تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے جا کے میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا، کیونکہ جو راز سیال تھا نا جی، راز سیال کے 3 بیٹے ہوئے جی، کولی، مانی اور برمی جی. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تینوں اور ان کے اور 13 پوتے ہوئے جی. 8 میں سے اولاد آگے بڑھی جی، 5 لاوالد گئے جی. ٹھیک. یہ ایک اس کی اولاد میں سے پھر ہے. جو کولی ہیں، مہانی اور برمی، یہ مختلف ریاستیں ہیں. کولی اس میں مختلف قوموں کا حساب بیچ میں آتا ہے، جس طرح مثال جلال خنانہ، علی خنانہ، اس طرح معاملات. یہ بہت ساری ایک لمبی ایک ہے لمبی. یہ کولی کا الگ سے ہے، برمی کا الگ سے ہے، مہانی کا الگ سے ہے. اگر چھوٹا سا میں سوال کروں تو آپ کولی خاندان میں سے ہیں، برمی میں سے ہیں؟ مطلب ہم کولی خاندان. اب یہ کولی خاندان ہے، بلکہ ایک بزرگ کا وہاں سے وہ تینوں کھیل رہے تھے. ایک واقعہ میں چھوٹا سا بیچ میں بیان کرتا ہوں جو تاریخی پس منظر میں میں کیونکہ تاریخ تو خیر وہ کافی گہرائی میں ہے، لیکن میں یہ تینوں کھیل رہے تھے اور تینوں کھیلتے کھیلتے نا جی، جو اپنا تھا برمی تھا، برمی جو تھا وہ جو ہے نا جی کر رہا تھا بیل جو ہے نا وہ، اور ہل جوت رہا تھا اور زراعت کر رہا تھا جی. اور جو کولی تھا وہ جا کے تخت پہ بیٹھ گیا، اور جو مہانی تھا وہ جو ہے وہ بیل جو ہے نا اس نے بیل، وہ جو بیلوں سے وہ برمی چال چاہتا تھا اس کو چرا لیے جی. تو وہ جو بزرگ گزرا، جو وہاں سے ایک نیک اور اللہ کا بندہ گزرا، تو اس نے کہا کہ یہ تینوں جو مختلف ان کی یہی پیشہ معاملات جو ہے نا وہ ساری عمر چلتے ہیں ایسے ہی طریقے سے وہ آگے چلے. یہ اس بزرگ کا جو ہے تاریخی منظر میں تھوڑا سا اس کو آگے چلتے ہوئے تاریخ کی اگر ہم بات کرنے لگے تو یقینی طور پہ تاریخ اتنی بڑی ہے کہ اتنی 350 سال 360 سال میں محیط تاریخ ہے، تو اس کے لیے ہمیں بہت سارے چیپٹر اس کے کھولنے پڑیں گے، اور میرے خیال میں اس کی ہمارے پاس ذرا محدود وقت ہوتا ہے. ہم آ جائیں راجہ رنجیت سنگھ پہ سیدھا. جی میں آپ کے ایک سوال جو آپ کا بیچ میں میرا خیال ہے اس سوال کا جواب، جو جنگ جو سیال، یہ 1462 میں جنگ باقاعدہ ریاست ڈکلیئر ہوا، باقاعدہ ریاست. یہ بات پہلی واضح ہونے چاہیے. جنگ باقاعدہ ریاست جو ہے وہ 1462 میں، اور اس کا جو پہلا حکمران، سیالوں میں سے پہلا حکمران جو ہے وہ رائے مل خان تھا. رائے مل خان تھا. اور آخری حکمران کون رہے ان کے؟ رائے احمد خان جی. رائے احمد خان. یعنی کہ یہ رائے، اچھا ہم اگر تاریخ کے سالوں کا حساب کریں تو رائے مل خان سے لے کر رائے احمد خان تک 360 سال بنتے ہیں یا اس سے زیادہ بنتے ہیں؟ 360 سال 360 سال جی. اچھا ہم ذرا آگے آتے ہیں، جو تاریخ کو ہم آگے بھی لے کے چلیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو پاکستان تک سیالوں کو دیکھیں. تو اب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں. ایک دور حکمران رہا، پھر سیالوں کی عمر ختم ہوئی. کیوں ختم ہوئی؟ رنجیت سنگھ سے کیا چل رہا تھا سیالوں کو؟ رنجیت سنگھ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنا بڑھاؤ جو ہے وہ لاہور تک لے آیا تھا، اور وہ تقریباً ہر لاہور تک، وہ تخت لاہور تک وہ پہنچ گیا. یہ تو تاریخ سے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں. تاریخ کے ماشاءاللہ آپ نے دی تاریخ کافی پڑھی ہے، اور تاریخ کے حوالے سے اس کا بڑھاؤ آگے بڑھ رہا تھا. آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت ٹائم گزرتا گیا، جتنے پھر علاقے ملحقہ پنجاب میں جتنے علاقوں کی اس کی اپروچ ہو رہی تھی، وہ ملتان تک اس کا ایک ٹارگٹ جو تھا تاریخ میں بڑا واضح ہے، وہ وہاں تک اس کو جانا تھا. اور اس کے راستے میں یہ جنگ سٹیٹ بھی آتی تھی، یہ معاملات بھی اس کے ساتھ. جو کوئی اس کے ساتھ جو مسئلہ تھا، وہ سب سے جو چیزیں تھیں کہ وہ ہم اس سے پہلے کوئی مسئلہ سیال حکومت، یہ سیال ریاست کو اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں رہا. جتنے مسلم حکمران رہے ہیں سب کانٹیننٹ میں، ان سب کے ساتھ سیالوں نے اپنا ایک پورا رول اور جنگوں میں حصہ لیے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ اب جو جس طریقے سے یہ آ رہے تھے، اور جو طریقہ کار ان کا، یعنی کہ آپ کو ذرا ان سے اختلاف تھا نظریاتی اختلاف تھا سیالوں کو جی. اور سیالوں کو نظریاتی اختلاف کیا تھا؟ کہ کوئی مقصد نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا. سیال مطلب ہے کہ یعنی کہ حملہ آوروں کو کوئی مقصد نہیں تھا. حملہ آوروں کو کوئی مقصد نہیں تھا. جسٹ اگر ایک وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک جبری، اور جو بھی اس کو ہم کہہ رہے مقصد اگر ہوتا
تو سیال بالکل اس کو نہ ریٹیلیٹ کرتے نہ کوئی اس میں. اچھا سر، یہ بھی کیا حقیقت ہے کہ سیالوں کی حکومت رنجیت کے دور میں، رنجیت سنگھ کے دور میں ختم ہوئی؟ دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں، تاریخ میں دو پہلو کرتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ مختلف میں نے اس میں یہ پڑھا، لیکن جو مجھے ایک مستند چیز ملتی ہے کہ رنجیت کا جو ٹائم تھا اس ٹائم میں جو ہے نا مکمل طور پہ یہ علاقے جنگ کو فتح نہیں کیا گیا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، کچھ جگہ پہ پڑاؤ کر کے تو وہ علاقے بے شک ان کے زیر اثر آ گئے تھے رنجیت سنگھ کے، لیکن جو ہے سارے نہیں، مکمل نہیں. پھر کھڑک سنگھ کے ٹائم میں ٹھیک ہو گیا، یہ پھر علاقہ جو ہے وہ جنگ مکمل طور پہ مطلب ہے کہ ان کے زیر اثر چلا گیا، ریاست جنگ کا اختتام ہو گیا. اچھا، اب اس کے بعد جو ہے جب کھڑک سنگھ کا اور رنجیت سنگھ کا دور ختم ہوا تو اس کے بعد انگریزوں کا ایک دور شروع ہوا. تو ہمارے پاکستان میں بہت سے سیاستدانوں کے حوالے سے بھی، بہت سی چیزوں کے حوالے سے بھی بات چلتی رہتی ہے کہ انگریز جب یہاں آیا، اس نے یہاں پیر جمائے تو اس نے بہت سارے سیاستدانوں کو یا مقامی ذمہ داروں کو اپنے ساتھ لیا اور ان کو بہت ساری مراعات بھی دیں. کچھ کو سیاسی مراعات دی گئیں، کچھ کو زمینوں کی، کچھ کو اور دیگر مراعات دی گئیں. تو سیال اس وقت کہاں کھڑے تھے؟ کس کوٹ میں تھے؟ کہاں کھڑے تھے؟ انگریز کے ساتھ تھے یا یہاں کے لوگوں کے ساتھ؟ اس میں اکمل بھائی صرف آپ سے ایک اجازت چاہوں گا. جی 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 بالکل. کیونکہ تاریخ کے پہلو تب دیکھیں تو وہ مطلب کچھ اور بولتے ہیں، لیکن میں کیوں نہ اس تاریخ میں اپنے خاندان کا، جی جی، میرا خیال ہے کہ اگر میں اگر سیال خاندان مطلب جو کولی اور سیال خان اپنی بات کروں ہم آپ سے میں دوسروں کی، میں کسی کی بات نہیں کروں گا. ٹھیک ہو گیا. اسپیسیفکلی میرا کوسچن بھی کوہلی خاندان یعنی کہ جو آپ بالکل اسی اخبار سے بات کر رہا ہوں. میں بالکل میرے خاندان کے لحاظ سے میں اپنی بات کروں گا. دیکھیں تاریخ میں پہلو میں نے بہت ساری چیزوں کو جانچ میں بھی کیا ہے اور بڑوں سے بھی میں نے یہ چیزیں معلوم کی ہیں. مجھے تاریخی چیز میں بہت سارے پڑھنے اور دیکھنے کے بعد یہ ایسی کہیں چیز نہیں ملتی جہاں پہ جب برٹش گورنمنٹ یہاں پہ آتی ہیں اور انگریز آتے ہیں اور وہ جہاں پہ تحریک چلتی ہے وہ دوسری، تو اس میں کہیں پہ بھی مجھے انگریزوں کے ساتھ مل کے ہم یعنی کہ اپنے ہی مطلب ہے کہ اس میں مسلمانوں اور اپنے ہی ہندوستان جو بھی سب کانٹیننٹ کے جو ہے نا خلاف ہم اٹھ کھڑے ہونے کے لیے ریاست، بالکل ایسا کہیں نہیں ملتا مجھے. کیونکہ بدلے میں انعام میں بہت ساری چیزیں اگر وہ ری انسٹیٹ کرتا یا اس ریاست کو کرتا تو پھر اس کی تاریخ میں وہ دوبارہ وہ جو ہمیں اس کے انعام میں چیزیں ملنی تھی وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں؟ یعنی کہ ایسا کوئی کولی خاندان یا کولی سیال خاندان، ہمارا خاندان اس میں ایسا نہیں، کہیں بھی یہ چیز نہیں ملتی کہ گورے نے، انگریز نے ہمیں، آپ نے کبھی مراعات لی ہو، ہم نے کبھی آپ کے خاندان کی، ہمارے خاندان. یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں کیونکہ نہ ان کے پاس کوئی فوج رہی، ریاست جب اینڈ ہو جاتی ہے تو نہ ان کے پاس وہ فوج رہی نہ وہ طاقت رہی. جو بھی زمینیں آپ کے خاندان کے پاس ہیں وہ آپ کی ذاتی ملکیت ہیں، ایک نسل در نسل وہ چلی آتی تھی، وہ ایک وراثتی. اب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں خان صاحب کے، ہم آگے تھوڑا اس لیے چلتے ہیں. کانگریس، مسلم لیگ، دو جماعتیں اس وقت یعنی کہ بر صغیر پاک و ہند کے لیے راغب جدو مسلم بھی یقینی طور پر پاکستان کے لیے، اور وہ تو نظریاتی طور پہ آپ کا خاندان جو آپ کا سیال خاندان ہے وہ کس کے ساتھ تھا؟ بالکل اس میں تاریخ میں 1947 سے پہلے کے پہلوؤں میں جو مجھے تھوڑی یہ تاریخ میں مجھے تھوڑا اپنے ملتا ہے اور اس میں میں نے بتایا جس طرح بزرگ ہمیں کچھ اپنی تاریخ تو کانگریس کا ہم حصہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو ہے 1947 کے بعد 1947 بننے یعنی کہ پاکستان بننے کے بعد ہم بلکہ اپنے رب کا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک الگ سے ریاست اور اپنا ملک جو ہے وہ ہمیں پاکستان ملا. ہم فخر کرتے ہیں آج بھی، اس وقت بھی ہمارے بڑوں نے فخر کیا اور آج میرے تک ہم اپنی ریاست کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے اور تا قیامت ہماری اگلی نسل بھی انشاءاللہ پاکستان. ہاں یہ ایک نظریاتی بات تھی کہ میں نے اس حوالے سے بات کی. تو آج کے جو ہمارا پروگرام کا پہلا حصہ تھا اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ سیال خاندان پر کچھ ایک اوور ویو دیا جائے اور
خاص طور پر نواب خرم خان سیال جس خاندان سے کوہلی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کوہلی سیال کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم اس کا ایک اوور ویو دینے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ یقینی طور پہ تاریخ کے اتنے بڑے ابواب ہیں جن پہ باقاعدہ طور پہ کئی پروگرام کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس کا ایک اوور ویو دینے کی کوشش کی ہے تاکہ کچھ نہ کچھ جو سیالوں کے حوالے سے خاص طور پہ نواب خرم خان سیال صاحب جو ہیں ان کے خاندان اور دیگر چیزوں کی باتیں بالکل تاریخی چیزیں سامنے لائی جا سکے، ایک تاریخی اور مختصر سیاسی پس منظر ہم پیش کر سکیں۔ کل جو ہم اگلا پروگرام پیش کریں گے اس میں ہم جناب نواب امان اللہ خان سیال صاحب اور نواب خرم خان سیال صاحب کی سیاست پر اور ان کی جو بڑے بزرگ ہیں ان کی سیاست پر بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، کل ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور ہم آپ کو سیاست ہے خاص طور پہ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔